بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسبیح ملائکہ رجب کے مہینے میں فجر کی نماز کے بعد پڑھو، گھر سے قیامت تک رزق ختم نہیں ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ناظرین، رجب کے مہینے میں اس تسبیح کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے اور اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے مہینوں میں اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرنے، ذکر و اذکار کی کثرت کرنے اور فجر کے بعد کے وقت کو خاص طور پر غنیمت جاننے کی تعلیم دی ہے، کیونکہ فجر کے بعد کا وقت برکتوں والا وقت ہوتا ہے۔ ناظرین، جب بندہ رجب جیسے بابرکت مہینے میں فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ تسبیح ویسے بھی رزق، برکت اور وسعت کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن جب آپ اسے رجب کے مہینے میں پڑھتے ہیں جو رحمتوں کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے اور اللہ کے خزانے لٹانے کا مہینہ ہے، تو سوچیں آپ کے گھر میں کتنی برکتیں نازل ہوں گی۔ اللہ پاک رزق کی بارش فرماتا ہے، صحت میں برکت عطا فرماتا ہے، دلوں کو سکون دیتا ہے اور زندگی میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اور ناظرین، رزق صرف دولت یا پیسے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ رزق یہ بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو محتاجی سے بچا لے، آپ کے گھر میں سکون ہو، آپ کے بچوں کی حفاظت ہو، آپ کے رشتوں میں محبت ہو، آپ کے کاموں میں برکت ہو۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کر کے خلوصی نیت سے فجر کے بعد اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ پاک اسے وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ رجب کا مہینہ اس لیے خاص ہے کہ اس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں کی جاتی، بلکہ اللہ اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ اسی لیے ناظرین، اس بابرکت مہینے میں اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، فجر کے بعد چند لمحے اللہ کے لیے نکالیں، دل سے ذکر کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ پاک اپنے وعدے کے مطابق اپنے بندے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا، بلکہ اس کے گھر میں نور، رحمت اور برکت نازل فرماتا ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں ایسا شاید ہی کوئی بندہ ہو جو کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے، کسی کو نوکری نہیں مل رہی، کوئی کاروبار کرتا ہے مگر کاروبار میں برکت نہیں، کوئی مزدوری کرتا ہے مگر مزدوری پوری نہیں ملتی، کوئی قرض میں دبا ہوا ہے، کوئی بیماریوں میں گھرا ہوا ہے۔ الغرض ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ ناظرین، اگر آپ بھی ان پریشانیوں میں سے کسی ایک پریشانی کا شکار ہیں تو رجب کے مہینے میں فجر کی نماز کو کبھی بھی ترک نہ کریں۔ فجر کی نماز ویسے ہی وہ نماز ہے جس کے ساتھ رزق اور برکت کا خاص تعلق ہے۔ جو بندہ فجر کی نماز پابندی سے ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب آپ فجر کی نماز کے بعد رجب جیسے بابرکت مہینے میں یہ تسبیح پڑھیں گے تو سوچیں اللہ پاک آپ پر کس قدر کرم فرمائے گا۔ ناظرین، یہ وہ تسبیح ہے جسے تسبیح ملائکہ کہا جاتا ہے، اور اس تسبیح کی برکت سے اللہ پاک اپنے بندوں کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے وہ واقعہ ضرور سنا ہوگا، ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رزق کی تنگی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسبیح ملائکہ پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ جب اس صحابی نے اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیا تو اللہ پاک نے انہیں اتنا رزق عطا فرمایا کہ وہ لینے والے سے دینے والے بن گئے۔ ناظرین، یہی وہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ آپ نے رجب کے مہینے میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے اور اس عمل کے آغاز اور اختتام پر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود پاک پڑھیں گے تو یہ اور بھی بہتر ہے۔ خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ درود شریف وہ عمل ہے جس کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 100 بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتی ہے، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو، چھوٹا ہو یا بڑا،
جو آپ کی زبان پر آسان ہو۔ اسی کو 100 مرتبہ فجر کے بعد پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی زندگی سے پریشانیاں، تنگی، بیماری اور بے برکتی کو دور فرما دے گا، اور اس پاک مہینے کی برکتیں آپ پر، آپ کے گھر والوں پر قیامت تک نازل فرماتا رہے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، آخر میں میرے دل سے دعا ہے، یا اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھائی جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، جو پریشان حال ہیں، جن کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے، یا اللہ تو ان پر خاص رحم فرما۔ یا اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما جہاں سے انہیں حلال اور آسان رزق نصیب ہو۔ یا اللہ جو بے روزگار ہے انہیں باعزت روزگار عطا فرما، جو قرض میں جکڑے ہوئے ہیں انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما، جن کے گھروں سے برکت اٹھ چکی ہے یا اللہ ان کے گھروں میں دوبارہ اپنی رحمتیں، سکون اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ان کی بیماریوں کو صحت میں بدل دے، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ دعا اور پیغام دوسروں تک بھی پہنچے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، جزاک